السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1015، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 7 تا 8، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا، اور تجھ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد، ومن کا، اور آپ سے، ومن نوح، اور نوح سے، وابراہیم، اور ابراہیم سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے، واخذنا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، میثاقاً، عہد، غلیظاً، بڑا پختہ، لیسأل، تاکہ پوچھے، الصادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے متعلق، وأعد، اور اس کافرین، کافروں کے لیے، عذاباً علیما، نہایت دردناک عذاب۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام سے ایک پختہ عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد اس بات کا تھا کہ ہر پیغمبر دیگر پیغمبروں کی تصدیق کرے گا، اپنے آپ پر اور لوگوں پر اللہ کا دین قائم کرے گا، اور دین میں تفرقے سے بچے گا، اور کافروں اور مشرکوں کے اوپر لا الہ الا اللہ کی دعوت اور دین کی دعوت کے بھاری ہونے کے باوجود وہ دین کی دعوت کا کنٹینیو کام کرتا رہے گا، کوئی پسند کرے یا کوئی ناراض ہو، کسی کو برا لگے یا کسی کو اچھا لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت اور دین کو نازل کیا، اللہ نے جو پیغمبر، نبی اور رسول کے اوپر وحی فرمائی، اللہ کا ہر پیغمبر اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا اور دیگر تمام پیغمبروں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور ہر حال کے اندر، تنگی میں اور خوشی میں، لوگوں کے پسند کرنے میں اور ناپسند کرنے میں، لوگوں کے ناراض ہونے میں یا خوش ہونے میں، ہر حال کے اندر وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اور دین کی دعوت کو اور شریعت کی دعوت کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ یہاں اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر کیوں کیا، اور اس میں پھر تمام پیغمبروں سے اللہ نے عہد لیا، اور خاص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات، حضرت ابراہیم کی بات، اور حضرت موسیٰ کی بات، اور حضرت عیسیٰ کی بات علیہم السلام، آپ سمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں 6 پیغمبروں کا ذکر فرمایا، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ آپ سمیت
5 پیغمبروں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو کیوں یہاں پر عہد کی بات کی؟ اس لیے کہ جاہلیت کے رسموں کو توڑنا اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کا دینا اور جاری رکھنا یہ بہت بڑا بھاری اور وزن والا کام تھا۔ منہ بولے بیٹی کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھنا یہ جاہلیت کے معاشرے میں باقاعدہ دین اور شریعت کی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ تو معاشرے میں موجود بدعات کا رد کرنا ہو یا معاشرے کے اندر موجود رسم و رواجات اور بدعات کا توڑنا ہو، یہ بہت بھاری اور مشکل کام ہوتا ہے۔ صرف اللہ کے نبی اور رسول کر سکتے ہیں، اور نبیوں اور رسولوں کے حقیقی وارث اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ کبھی کسی کا ڈر، کبھی کسی کا شرم، کبھی کسی سے لالچ، کبھی کسی سے کوئی طمع، کوئی مفاد، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے معاشرے میں موجود بدعات کا رد کرنے کے لیے اور بدعات کو توڑنے کے لیے اور رسم و رواجات کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ تو تمام پیغمبروں کو، رسولوں کو علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں تک حقیقی دین کو اور حقیقی شریعت کو، جو حقیقت اس بات کو وہ پہنچا دیں۔ تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا، تو اللہ عہد کا ذکر کیا، اور اس عہد کے متعلق قیامت کے دن پیغمبروں، نبیوں اور ان کے وارثوں سے سوال بھی کرنا ہے اور پوچھنا بھی ہے۔ صرف ایک عہد کا لے لینا یا ایک بات کا پختہ کر لینا محض اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اس ڈیوٹی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن سوال بھی کرنا ہے اور کل قیامت کے دن پوچھنا بھی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اور کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اب جب قیامت پر ایمان ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے پر ایمان ہے، سوال کے ہونے پر ایمان ہے، اس بات پر بھی ایمان ہے، تو عقل مند کیا کرے گا؟ وہ ڈیوٹی اپنی پوری کرے گا، چاہے پورا معاشرہ جاہلیت کی رسم و رواجات کو توڑنے کی بنا پر مشکل دشمن ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر اور مشرک اور منافق پیغمبروں کے دشمن ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں موجود دین سے عاری لوگ جاہلیت کی رسم و رواجات کے اندر مبتلا، وہ اللہ کے نبیوں کے وارثوں کے دشمن ہوئے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے بھی اچھا وعدہ کیا اور پیغمبروں کے وارثوں سے بھی اچھا وعدہ کیا، فرمایا تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کریں۔ تو پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا، مومنوں سے بھی اس عہد کے متعلق سوال ہوگا۔ تو جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا پائے وہی اجر کے مستحق ہوں گے، وہی اچھے بدلے کے مستحق ہوں گے۔ اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ عہد کو پورا نہ کرنے والے کافر ٹھہرائے جائیں گے، وہ کافر ہوں گے، اور کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ پتہ چلا کہ نبوت اور رسالت کی ڈیوٹی اور انبیاء کی وراثت کی ڈیوٹی یہ بہت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے۔ اب یا تو دنیا کی سزا کو سامنے دیکھا جائے یا پھر آخرت کی سزا کو آنکھوں سامنے رکھا جائے۔ اللہ کے بے شمار پیغمبر، نبی اور رسول آئے، یا ان میں بہت سارے ایسے یا کچھ ایسے بھی گزرے کہ جنہیں دین کی دعوت، شریعت کی دعوت، رسم و رواجات کے توڑنے کے جرم کے اندر سزائیں دی گئیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لگا دینے کی کوشش ہوئی، بعض پیغمبروں کو، بعض بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو یہودیوں نے زندہ کاٹ کر کے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا دینے کی کوشش کی گئی،
لیکن جو بچ گیا یا جو باقی رہا یا جو قتل اور شہید کر دیا گیا، دنیا کے عذاب اور لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہ لا الہ الا اللہ کا کام اور شریعت کی دعوت کا کام کرتے گئے، اور ہر ایک نے اپنی ڈیوٹی اور اپنا کام سر انجام دیا اور پورا کیا۔ تو فرمایا تمام پیغمبروں سے عہد لیا اور آپ سے بھی عہد لیا، اور اللہ نے یہاں نوح کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا اور عیسیٰ کا علیہم السلام ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، لیکن آپ کا ذکر اللہ نے سب سے پہلے کیا۔ دیگر پیغمبروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ بھی بہت بڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی امت کو اور اپنی قوم کو دعوت دی۔ اسی طرح باقی پیغمبروں نے بھی لمبے عرصے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے، جب تک کہ یہ دنیا قائم ہے اور یہ دنیا باقی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے باپ سے پہلے پیدا ہوئے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ کی تقدیر میں نبی ہونا اس وقت سے طے تھا کہ ابھی جناب آدم علیہ السلام پوری طرح پیدا بھی نہیں کیے گئے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ لوگوں پر بھاری گزرے یا آسان ہو، لوگ آپ کی جان اور عزت و آبرو کے دشمن بنے یا کچھ اور ہی معاملہ اختیار کریں، آپ نے ہر رسم کو اور ہر رواج کو اور ہر بدعت کو اپنے پاؤں تلے روندتے چلے جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔